ہماری کلاس کا ٹاپک ہے قصیدہ نگاری قصیدہ نگاری کا فن۔ تو قصیدہ نگاری کا فن کیا ہے، کیسے ہے، اس پر آج کی کلاس میں ہم مکمل توجہ کریں گے کہ آخر قصیدہ نگاری ہے کیا اور قصیدہ نگاری کس طرح کا فن ہے، ٹھیک ہے، اور قصیدے کے تعلق سے کیا کچھ کہا گیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، قصیدہ ایک شاندار صنف سخن ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا ماضی بہت تابناک رہا ہے۔ سرزمین عرب پر جہاں قصیدے نے آنکھیں کھولی، اس سے بہت کام لیے گئے۔ اصل ایسا ہوا کہ قصیدے کی جو شروعات ہے نا، وہ ہوتی ہے عرب سے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ عرب سے۔ عرب سے۔ اور عرب سے نکل کر کے یہ ایران فارسی زبان میں پہنچتا ہے، اور فارسی ادب کے راستے یہ اردو میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عرب کے اندر جس وقت قصیدہ لکھا جاتا تھا، یا عرب کے اندر جب قصیدہ موجود تھا، تو اس وقت قصیدے کی جو خاصیتیں اردو میں موجود ہیں نا، وہ عربی میں موجود نہیں تھی۔ قصیدے کی خاصیتیں عربی کے اندر کیا تھی؟ تو اس کے اندر عام طور پہ شاعر اپنے قبیلے کے اوصاف وغیرہ کو بیان کرتا تھا، مطلب اپنے قبیلے کی تعریف کرتا تھا، اپنے قبیلے کے لیے قصیدے لکھا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ کسی گاؤں نے قصیدے میں جگہ، مطلب ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی قصیدہ نگار ہے تو وہ اپنے گاؤں کے متعلق قصیدہ لکھتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر بڑا شاعر ہے تو مطلب بہت بڑا اس کو مانا جاتا تھا۔ اگر کوئی قصیدہ نگار آپ کے یہاں پیدا ہو جائے، کوئی شاعر پیدا ہو جائے آپ کے یہاں سے، تو اس کو بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ اور قصیدے کی کوکھ سے ہی غزل نے جنم لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا قصیدے کا ایک آتا ہے تشبیب یا نصیب، اس کو آپ بول دیتے ہیں، یا اس کو تمہید بول لیجئے، تو اس کی تمہید سے ہی غزل نے جنم لیا ہے اور غزل کی ابتدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی بڑا شاعر ہوتا تھا تو وہ قصیدے وغیرہ کہتا تھا، تو اس سے گاؤں کا بھی نام روشن ہوتا ہے نا، بولے ہمارے شہر کا نام تو روشن کرے گا، ہمارے گاؤں کا نام تو روشن کرے گا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شاعر بڑا پیدا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے بڑا شاعر ہے تو تاریخوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، وہ ہسٹری کا ایک جو ہے پلر بن جائے گا، اور پھر اس سے اس گاؤں کی تعریف ہوگی، اس سے اس گاؤں کو جانا جائے گا، تو لوگ بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اور عزت کے ساتھ ساتھ لوگ اس پر توجہ بھی دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عاشق نے اپنے معشوق کی واردات کو، مطلب جو بھی معاملات رہے ہیں، اس کے اوپر قصیدہ لکھ دیا۔ مطلب قصیدے کے اندر کل ملا کر کے اگر میں ایک لائن میں اپنی بات کہوں تو اس طرح کہ جب تک قصیدہ عرب میں تھا تو قصیدے کے اندر جھوٹ نہیں تھا، مطلب مبالغہ آرائی، جھوٹ، لفاظی، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا، خوشامد کرنا، کام نکالنا، وہ سب کام نہیں تھا جو اردو میں تھا یا فارسی میں تھا۔ لیکن عربی میں جب یہ شروع ہوا تھا وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں اسے ایک قصیدہ نگار کی بات کو معتبر سمجھا جاتا تھا، اوتھینٹک سمجھا جاتا تھا، کہ اگر قصیدہ نگار کہہ رہا ہے عرب کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بات اوتھینٹک ہے، بات ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب فارسی میں آیا تو فارسی میں وہی خوشامد بن گیا۔ اب نواب صاحب ہیں، نواب صاحب کی شان میں قصیدہ آپ لکھ دیجئے، نواب صاحب آپ کو پیسہ دے دیں گے، نواب صاحب آپ کو نوکری دے دیں گے، نواب صاحب آپ کو منصب دے دیں گے، نواب صاحب آپ کو کوئی عہدہ دے دیں گے، نواب صاحب آپ کو نوکری دے دیں گے، ہے نا۔ تو پہلے یہ اس کا تعلق حقیقت سے تھا، سچ سے تھا، بلا وجہ کہ اس میں عیاری نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا۔ لیکن وقت تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ، وقت چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اب سچ سے نہیں رہا۔ ایک بڑے مشہور ہیں، کسی نے کہا قصیدہ نگار سے عرب کے اندر کہ بھائی میرے اوپر ایک قصیدہ لکھ دو، نواب صاحب ہوا کرتے تھے، بولے میرے اوپر کوئی قصیدہ لکھ دو۔ تو شاعر نے جواب دیا، قصیدہ نگار نے جواب دیا، پہلے کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھا دو۔ مطلب وہ جھوٹا نہیں لکھے گا، پہلے کوئی قصیدہ میں آپ پر لکھوں، اس کے لیے کچھ کام تو کر لو تاکہ میں تمہارے اوپر قصیدہ لکھوں۔ لیکن ایران کے اندر اور ہندوستان کے اندر خاص طور پہ ایسے معاملات نہیں رہے۔ خوشامد کے لیے، جھوٹ کے لیے، مبالغے کے لیے، لفاظی کے لیے، کام نکالنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے قصیدہ کا استعمال کیا جانے لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ لیکن آگے چل کر اسے ذاتی غرض کے لیے استعمال کیا گیا، اور انعام و اکرام کے لالچ میں اہل اقتدار کی بے جا تعریف کی گئی۔ مطلب بھائی
ایک شعر ہے نا غالب کا، غالب نے کہا تھا بہادر شاہ ظفر کی شان میں، بہادر شاہ واقع مطلب تھا بھی، لیکن کہیں نہ کہیں مبالغہ آپ کو ملے گا کہ مظہر ذوالجلال والاکرام، میں شعر بول رہا ہوں ہلکا سا، وہ اسی طریقے سے تھا. تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ تعریف کر دی تھی، اور بہت زیادہ تعریفیں ہو بھی جاتی ہیں. اب کوئی محمد شاہ رنگیلا کو جو ہے بہت بڑا وہ بتا دے تو کیسے چلے گا بھائی؟ وہ رنگیلا آدمی ہے، اس کو عیاشی کے علاوہ، لڑکی بازی کے علاوہ، اس کو ناچ گانے کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا؟ وہ اس میں ہی دن بھر مشغول رہتا ہے. اب آپ اس کو مجاہد بتائیں، دین کا غازی بتائیں، اور اس طرح کچھ بتائیں تو کیسے چلے گا بھائی؟ نہیں چلے گا نا. اب فاروق سیار چھوٹا سا لڑکا 20-22 سال کا، تخت پہ اس کو بیٹھا دیا گیا ہے، لوگوں نے اس کو جو پالیٹکس لگا کر کے اس کو بیٹھا دیا سیاست کے ذریعے. اب ایسے آدمی کو بولے یہ جب آتا ہے تو دشمن جو ہے تھر تھر کانپتے ہیں، اور اس کی تلواروں سے جو ہے بڑے بڑے جو ہے بڑے بڑوں کو رون دیا جاتا ہے، بھگا دیا. اس طرح کی بات فاروق سیار کے لے کے کہیں گے تو کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا نا بھائی. وہ 21-22 سال کا لڑکا، وہ ابھی ناز و نام میں پل رہا ہے صحیح سے، اگرچہ تخت پہ بیٹھ گیا لیکن اس کے اندر یہ مہارتیں نہیں ہیں. اب بلا وجہ کی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں اور بلا وجہ کی وہ کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. اس کو جو ہے اب کمال کہہ دیا جاتا ہے شاعر کا، یہ تو شاعر کا کمال ہے، شاعر کا تخیل ہے، فن ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ عرب کے اندر ایسا نہیں تھا، لیکن فارسی اور اردو کے اندر ایسا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حالی کی رائے، چونکہ ہم نے غزل کے اندر دیکھا تھا کہ کس طرح علماء کی رائے ہوتی ہے، تو حالی کی رائے قصیدے کے متعلق کیا ہے؟ حالی کہتے ہیں کہ اردو قصیدے کو جھوٹ کی پوٹ اور خوشامد کا پستارا پایا تو اس ناپاک دفتر کو عفونت میں سنڈاس سے بدتر ٹھہرایا. مطلب کہ وہی معاملہ جو ان کا غزل کے ساتھ تھا، سیم یہاں پر ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کل قصیدے کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جھوٹ کے لیے، مبالغے کے لیے، خوشامد کے لیے، لالچ کے لیے. ناپاک دفتر کہنے والے حالی صاحب ہیں قصیدے کو. ٹھیک ہے. مگر اس کی ذمہ داری صنف قصیدہ پر نہیں، قصیدہ نگاروں پر ہے. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھائی اب اگر کوئی کام، مثال کے طور پر اگر کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی مسلمان ہے وہ شراب پی رہا ہے، تو شراب پینے کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ شراب پینے والے کے اوپر یا اسلام کے اوپر؟ بولیے. برکاتی صاحب، کیا نام ہے، نوری. تو بھائی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ اسلام کے اوپر یا اس مسلمان کے اوپر؟ اس مسلمان کے اوپر. مسلمان کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے، اسلام کے اوپر ذمہ داری نہیں آ رہی ہے. ایک بہت بیکار سی مثال دے دیتا ہوں، غلط مثال ہے، نہیں دینی چاہیے، مذہبی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی سنی یا آپ لفظ بریلوی گئے، وہ قبر پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے، تو اس کے ذمہ داری بریلوی مسلک کے اوپر آتی ہے یا وہ جو آدمی غلط کر رہا ہے اس کے اوپر آتی ہے؟ برکاتی صاحب، جو وہ غلط کر رہا ہے اس کے اوپر ہی. اس کے اوپر ہے نا، وہ اس مسلک کے اوپر تو نہیں آتی ہے. جی. تو اسی نہیں. طریقے سے قصیدے کے یہ خامی قصیدے کی نہیں تھی، بلکہ یہ خامی کس کی ہے؟ یہ ان قصیدہ نگاروں کی ہے خامی کہ بھائی اس کو خوشامد کے لیے استعمال کیوں کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے اکا دکا آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جو اس طرح نہیں کرتے تھے، کرتے تھے بھی تو بہت کم لیول پر کرتے تھے، بہت چھوٹے پیمانے پر کرتے تھے. ٹھیک ہے. قصیدے کا یہ شرف کچھ کم ہے کہ غزل جیسی دل فریب صنف سخن نے اس کی کوکھ سے جنم لیا. بالکل بھائی، قصیدے کا جو پارٹ ہے جس کو آپ تشبیب بولتے ہیں یا نصیب بولتے ہیں یا آپ اس کو تمہید بول لیجئے قصیدے کی، تو وہیں سے غزل کی شروعات ہوتی ہے، غزل کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ آگے چلے. جی جی. دیکھیے اب اس کی تعریفات دیکھیے ذرا. حالی صاحب تو اتنا غصہ لگتے ہیں نا کبھی کبھی ان صنفوں کے اوپر کہ کیا ہی کہا جائے، خاص کر قصیدے اور غزل کے اوپر. دیکھیے حالی کیا مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو
مرثیہ کہتے ہاں، ہیں۔ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بزرگان دین کی تعریف میں جو قصیدے ملتے ہیں ان سے حالی کی یہ رائے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ بالکل بات صحیح ہے، بالکل ایسے اصل میں تو یہ کہوں گا کہ حالی جو ہے ان معاملے میں تھوڑی سی جانبداری کا کام لے رہے ہیں، چونکہ ان صنفوں سے بہت زیادہ غصہ تھے اور سر سید سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس وجہ سے وہ اپنا غصہ یہاں پر نکال رہے ہیں، حق بجانی مکمل طور پر نہیں ہے۔ مطلب میں اپنی ذاتی رائے میں کہہ رہا ہوں، آپ چاہیں تو میرے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ قصیدہ در اصل اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے، اب اس کا تھوڑا سا اسٹرکچر بتا رہے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قطع، مقطع، مطلع اور اس کے پھر ردیف و قافیہ کہاں پر کیسا ہوتا ہے غزل کے اندر، وہ یاد ہے آپ کو غزل والا پارٹ؟ جی ہاں، تو سیم چیز یہاں پر ہے۔ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، قصیدہ در اصل اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے، مطلب ردیف ایک ہی جیسا ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، ہمارے بہت سے قصیدوں میں صرف قافیہ ہے، ردیف نہیں ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے صرف قافیہ ہو یا ردیف و قافیہ ہو۔ قصیدے کے اشعار کی تعداد تو وہ مقرر نہیں، لیکن کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 800 اشعار کے قصیدے دستیاب ہیں۔ مطلب اس کی آپ یوں کہیں کہ اب ایک طرف 5 اور دوسری طرف 800، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف 5 اور دوسری طرف 800، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کی کوئی تعداد مقرر کر دیں تو بہت زیادہ مشکل ہے، اس کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے۔ قصیدے کی حیت وہی ہے جو غزل کی ہے، کیونکہ غزل قصیدے سے ہی نکلی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسی سے نکلی ہے تو اس کے معاملات بھی اس کے جیسے ہی ہوں گے۔ اگر بیٹا ہو رہا ہے تو اس پر جو ہے باپ کا کہیں نہ کہیں اثر رہے گا، ماں کا اثر رہے گا۔ غزل کی طرح قصیدے میں پہلا شعر جو ہے وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے، اس کو آپ مطلع کہتے ہیں، سیم چیز غزل کی طرح ہے۔ لیکن دستور یہ ہے کہ قصیدے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے متعدد مطلع ہوتے ہیں۔ بعض قصیدوں میں تو یہ 5 تک پہنچ گئی ہے۔ قصیدے کی شکل غزل سے ملتی ہے، لیکن اس میں نظم کی طرح تسلسل ہوتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کا کوئی عنوان بھی ہوتا ہے، جیسے غالب کے قصیدے کا عنوان ہے در مدح بہادر شاہ ظفر۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ بھئی قصیدہ جو ہے نا ایک مسلسل نظم ہے نا۔ قصیدے کا موضوع ہوتا ہے کسی کی تعریف یا مذمت، جسے تنقید کی زبان میں مدح و ذم کہتے ہیں، ہے نا۔ بلکہ قصیدے کی تعریف تو اصل میں یہی ہے کہ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح کی جائے یا کسی کی مذمت کی جائے، ٹھیک ہے۔ کہ بعض لوگ اس کے مغز غلیظ کے معنی بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کے الگ الگ معنی بیان کرتے ہیں۔ وہی پرانی بحثیں لے کر کے آ گئی یہ کہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی مغز غلیظ یعنی گاڑا مغز کے ہیں۔ قصیدے میں مضامین بلند اور الفاظ پر شکوہ ہوتے ہیں، اس لیے تمام شعری اصناف میں اسے وہ بلند رتبہ حاصل ہے جو مغز سر کو انسانی جسم میں ہوتا ہے۔ مطلب جو ہمارا سر ہے اس کو، مطلب چونکہ ہماری باڈی میں سب سے زیادہ جو ہمارا مطلب یہ اوپر والا حصہ ہے اس کو زیادہ مقام حاصل ہے، واقعتاً حاصل ہے، تو اسی طریقے سے تمام اصناف میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی بہت زیادہ مقام حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سبب سے اس صنف کا نام قصیدہ پڑ گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ قصیدہ قصد یعنی ارادے سے نکلا ہے، شاعر قصد کر کے کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے، اس سبب یہ صنف قصیدہ کہلائی۔ کل ملا کر کے انہوں نے 2-3 باتیں کہیں، ان کو اگر اپنے الفاظ میں کہا جائے یا ان کے الفاظ میں سمجھا جائے تو اس طرح، سب سے پہلے تو بھئی اس کے جو معنی آ رہے ہیں مغز غلیظ یعنی ایک گاڑھا مغز کے آ رہے ہیں، تو جس طریقے سے انسان کی باڈی کے اندر جو اس کا اوپر والا حصہ ہے وہ بہت زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے، تو جس طریقے سے انسان کا اوپری حصہ یعنی سر والا جو حصہ ہے وہ بلند و بالا ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ مانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے چونکہ بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے نا،
بلند آواز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پرشکوہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. تو بلند آواز اور پرشکوہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام اصناف میں بلند و بالا ہے. تو اور اسی طریقے سے جو مقام انسان کے سر کو حاصل ہے، اسی طریقے سے سیم مقام اصناف کے اندر یہ قصیدے کو حاصل ہو گیا. اسی وجہ سے اس کو قصیدہ کہہ دیا گیا. ایک تو آپ کا معنی نکلا یہ. دوسرا آپ کا یہ نکلا کہ بھائی قصد سے نکلا ہے. قصد کا مطلب ارادہ کرنا. میں نے ارادہ کر لیا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو کسی کی تعریف کرنی ہے یا کسی کی برائی کرنی ہے تو آپ پہلے دل میں ارادہ کریں گے نا کہ مجھے اس کی تعریف کرنی ہے، مجھے اس کی برائی کرنی ہے. ارادہ کرنے کے بعد اس کی تعریف یا برائی کریں گے تو دوسرا معنی وہی نکل جاتا ہے کہ بھائی تعریف کرو یا برائی کرو، تو وہیں سے یہ دوسرا معنی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قصیدے کی قسموں پر آ جاتے ہیں. میں اسکرین اوپن کر دیتا ہوں. قصیدے کی قسمیں، تو عام طور پہ جو قصیدے کی قسمیں ہیں وہ قصیدے کی قسمیں دو ہیں. کتنی ہیں؟ دو. ہاں، قصیدے کی دو قسمیں ہیں. پہلی قصیدے کی قسم یہ ہے کہ بھئی بعض قصیدے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر تمہید باندھی جاتی ہے، یعنی اصلی بات کرنے سے پہلے تمہید باندھی جائے گی. اور دوسری ہے خطابیہ، یعنی ڈائریکٹ خطاب کیا جائے گا، کسی طرح کی کوئی تمہید نہیں باندھی جائے گی. مثال کے طور پر اگر مجھے آپ کی تعریف کرنی ہے تو پہلے میں آسمان کی باتیں کر لوں گا، بولے یار موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے، بڑھیا موسم ہو رہا ہے، یا اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے کہ اس نے پرندوں کو پیدا کیا، چرندوں کو پیدا کیا، وہ انڈے کے اندر ایک بچہ پیدا کر دیتا ہے. اس طرح کی باتیں کر لوں گا میں، قدرت سے تعلق باتیں، نیچر سے تعلق باتیں. پہلے ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کر لوں گا، اور باتیں کرنے کے بعد اصل مجھے تعریف کرنی ہے تو تعریف کروں گا، اور برائی کرنی ہے تو برائی کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہو گئی، یعنی پہلے ادھر ادھر کی بات کر لی، اور ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد میں اصل کلام پر آ رہا ہوں. تعریف کرنی ہے تو تعریف کر رہا ہوں، اور برائی کرنی ہے تو برائی کر رہا ہوں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی مجھے مطلب نہیں ہے ادھر ادھر کی بات سے، مجھے ڈائریکٹ کلام کرنا ہے. اگر مجھے تعریف کرنی ہے تو ڈائریکٹ کروں گا، اور اگر مجھے برائی کرنی ہے تو ڈائریکٹ کروں گا، میں کسی کے نہیں سنوں گا. ٹھیک ہے، میں جس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہوں کتابوں میں آپ کو اس طرح کے الفاظ کہیں نہیں ملنے والے. تو دو اس کی قسمیں ہو گئی، ایک ہو گئی تمہیدیہ اور دوسری ہو گئی، دوسری کون سی ہوئی؟ خطابیہ. خطابیہ. تمہیدیہ کا مطلب تمہید باندھی جائے، اصل کلام سے پہلے تمہید باندھی جائے. خطابیہ کا مطلب ڈائریکٹ خطاب کیا جائے، ڈائریکٹ کلام کیا جائے. تعریف کرنی ہے ڈائریکٹ کرو، برائی کرنی ہے ڈائریکٹ کرو. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجئے مصنف صاحب کی، سن لیجئے یہ کیا کہتے ہیں. تو یہی پہلے تو انہوں نے دو قسمیں گنا دی، ایک تمہیدیہ، دوسرا آپ کا خطابیہ. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ قصیدے میں ممدوح کی تعریف سے پہلے تمہید کے طور پر تشبیب اور گریز شامل ہو تو وہ تمہیدیہ قصیدہ کہلاتا ہے. ہماری زبان کے زیادہ تر قصیدے اسی قسم کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بھائی پہلے بات چیت کر رہے ہو، پہلے تمہید باندھ رہے ہو، پہلے خدا کی تعریف کر رہے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہو، نیچر کی بات کر رہے ہو، محبوب کی بات کر رہے ہو، عشق کی بات کر رہے ہو، محبت کی بات کر رہے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو، اسی کو آپ جو ہے تمہید بول لیجئے. تھوڑا بہت گریز بول لیجئے. گریز ہم آگے سمجھیں گے گریز اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے خطابیہ. تو خطابیہ کیا ہے؟ جس قصیدے میں تشبیب اور گریز نہیں ہوتے، مطلب ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ ممدوح کی تعریف سے ہی قصیدے کا آغاز ہوتا ہے. مطلب اگر تعریف کرنی ہے تو ڈائریکٹ تعریف کرو، اور برائی کرنی ہے تو ڈائریکٹ برائی کرو. تو جس میں ڈائریکٹلی برائی آ رہی ہے، یعنی قصیدے کا آغاز ہی خطاب سے ہو رہا ہے، تو اس کو خطابیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جی اس میں جو ہے نا انہوں نے دیکھو مثالیں دے دی ہیں، ذرا ان مثالوں کو آپ لکھ لیں گے اور پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے. مثلا عالمگیر ثانی کی مدح میں سودا کا قصیدہ ہے اشتہار تجھ سے میرا اے فلک جناب. آگے دیکھیے، مضمون کے اعتبار سے قصیدے کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کس کے اعتبار سے؟ موضوع کے اعتبار سے. مضمون کے اعتبار سے آپ اس کو بولیں گے ٹاپک کے اعتبار سے، سبجیکٹ کے اعتبار سے. پہلا ہے مدحیہ، دوسرا ہے ہجویہ، تیسرا ہے واضحیہ، چوتھا ہے بیانیہ. کیا ہے؟ مدحیہ، ہجویہ، واضحیہ، بیانیہ. وہ جو آپ کا ریکارڈ سیشن پڑا ہوا ہے نا، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس میں تھوڑا سا معاملہ بھی مختلف ہوگا.
ٹھیک ہے. مدحیہ، ہجویہ، واضیہ، بیانیہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلا ہے، کیا بولا انہوں نے؟ مدحیہ. کیا بولا ہے بھائی؟ مدحیہ. مدحیہ. مدحیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف وغیرہ کرنا. بس اتنی بات ہے کہ جس قصیدے میں کسی کی تعریف کی جائے وہ مدحیہ ہے نا. جس میں کسی کی مدح ہو رہی ہے وہ مدحیہ ہے. جی. ہجویہ مطلب، ہجو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجو کا مطلب برائی. تو جب برائی کسی کی گئی. قصیدے کے اندر کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو وہ ہجویہ ہے. واز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واز کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارے بھیا آپ مولانا لوگ ہو، سب عالمہ عالمہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، تو جا کر کے آپ لوگ تقریر کرتے ہو، واز کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ ارے تقریر کرنے جی. کو واز کرنا بولتے ہیں نا، نصیحت وغیرہ سمجھانا، کرنا. خدا کے خوف سے ڈرانا، جی. جی. اسی کو تو واز بولتے ہیں نا. جی. ارے امین القادری کیا کرتے ہیں؟ واز کرتے ہیں. طارق جمیل کیا کرتے ہیں؟ واز کرتے ہیں. یا باقی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ سب کیا کرتے ہیں؟ واز کرتے ہیں نا. جی. یہی کام اگر قصیدے کے اندر کیا جائے گا تو وہ واضیہ ہو جائے گا. اگر کسی قصیدے کے اندر واض و نصیحت ہو تو اسے واضیہ قصیدہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اب چوتھی قسم آ گئی بیانیہ. کیا ہے؟ جی. بیانیہ. وہ قصیدہ جس میں مختلف حالات و کیفیات کا بیان ہو. کیا ہو؟ جس کے مختلف اندر حالات و کیفیات کا بیان ہو. مختلف حالات و کیفیت کا بیان ہو. مختلف حالات ہیں، مختلف حالت کو، سچویشن کو، کنڈیشن کو، آپ کے ساتھ جو گزرا اس کو آپ نے بیان کیا ہے نا. آپ نے اس کے اندر جو ہے بہار کا ذکر کر دیا، زمانے کے حالات کو بتا دیے، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں زمانے کی اس کو بتا دیا ہے نا. جی. اور بھی چیزوں کو جو ہے آپ نے بتا دیا. جو ہے شہر آشوب، جیسے ایک شہر ہے کہ بھئی شہر کے حالات کو، وہاں کی تنگی کو، وہاں کے ظلم و ستم کو، وہاں کے ارتداد کو، یا پھر وہاں کی مشکلات کو، وہاں کی پریشانیوں کو، وہاں کے مصائب کو اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کو شہر آشوب کہتے ہیں. تو شہر آشوب کا ٹاپک اگر قصیدے کے اندر آتا ہے تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ بیانیہ. کیا بولیں گے بیٹا؟ بیانیہ. تھوڑا سا تیز بول لو. کیا بولیں گے؟ بیانیہ. ہاں اب آواز آئی. دیکھیے آگے، میرے خیال سے چاروں سمجھ میں آگے. کسی کی مدح کرو تو مدحیہ، برائی کرو، ہجو کرو تو ہجویہ، واض و نصیحت کرو تو واضیہ، کسی کیفیت کو بیان کرو، کسی حالت کو بیان کرو، کسی زمانے کے حالات کو، کسی زمانے کی مشکلات کو، شہر کی مشکلات کو، شہر کی پریشانیوں کو بیان کرو تو بیانیہ، بیان کرو تو بیانیہ، واز کرو تو واضیہ، ہجو کرو تو ہجویہ، مدح کرو تو مدحیہ. اتنے جی. آسان. سمجھ میں آ جی. گئے؟ جی. یہ آپ کے کام آئیں گے کس میں؟ جی. سبجیکٹو میں بہت زیادہ. لیکن چونکہ یہ ہے پوچھ لے گا کہ بھائی کہیں سے اٹھا کر کے کچھ پوچھ پاچھ لیا تو آپ ہل جائیں گے. ٹھیک ہے. جی. اب دیکھیے اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ اجزائے اجزائے ترکیبی کا ترکیبی. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصہ، جز. پارٹ، حصہ، جز. جی. اجزائے ترکیبی یعنی وہ چیزیں جو اس کے اندر پائی جائیں. ارے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کا چہرہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، کیا آپ کے سر کو ہٹا دوں گا تو وہ چیز بن پائے گی؟ نہیں. ادھوری رہ جائے گی نا، مکمل نہیں ہوگی، کمی رہ جائے گی کوئی. تو وہ چیزیں جو قصیدے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کون سے قصیدے کے اندر پائی جاتی ہیں؟ قصیدہ تمہیدیہ کے اندر. کس کے اندر؟ قصیدہ تمہیدیہ کے اندر. ہاں. تو وہ چیزیں جو قصیدہ تمہیدیہ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ہیں 5. کون سی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 5. 5. کیا ہے وہ؟ تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا. کیا ہے؟ تشبیہ، مدح، مدعا، دعا. تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا. ایک بار بولو ذرا.
तीनों लोग एक आवाज में। तशबीह तशबिया गुरेज मदा मुद्दा दुआ गुरेज तशबीब गुरेज मदा मुद्दा दुआ, तशबीब गुरेज मदा मुद्दा दुआ, तशबीब गुरेज मदा मुद्दा दुआ, तशबीब गुरेज जी मदा मुद्दा दुआ। रट्टा मारो एक बार। तशबीह गुरेज मदा मुद्दा दुआ अरे इन लड़कियों को क्या हो गया तशबीह भाई, गुरेज तुम्हें मदा शर्म आ रही मुद्दा है क्या? दुआ एग्जाम के बाद शर्माना, दुपट्टा डाल लेना सर पे और अकेले के लिए शर्माती रहना। यहाँ पढ़ लो क्या है भाई। आशरा नूरी मदा मुद्दा दुआ। दोबारा बोलो। तशबीब गुरेज मदा मुद्दा दुआ। इसको रट्टा मार लेना ना, और याद ना हो तो जी अपने सर। आसपास वाले का नाम रख लेना, अपने भाई को बोलना तशबीह गुरेज मदा मुद्दा दुआ। उसका दिमाग खराब करना, थोड़ा अपना भी करना, फिर वो तुम्हारा करेगा। इसको ना मैंने उस वीडियो के जी अंदर बड़े अच्छे से समझाया है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में। सबसे पहले मैंने क्या कहा? तशबीब तशबीह। उसके बाद क्या कहा? गुरेज गुरेज। गुरेज उसके बाद क्या कहा? मदा मदा मुद्दा। उसके बाद क्या कहा? दुआ मैं एक एक को समझाता हूँ। सबसे पहले है तशबीब। क्या है? तशबीब तशबीब। तशबीब का मतलब ये है कि जो इधर उधर की आप बात कर रहे हैं, बहार की बात कर रहे हैं, समंदरों की बात कर रहे हैं, बागों की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, फूलों की बात कर रहे हैं, आसमानों की बात कर रहे हैं, फिजा की बात कर रहे हैं, या यूं कहूं तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये जो इधर उधर की बात है ना, क्या है? इधर उधर की बात, उसे बोलते हैं तशबीब। क्या है? तशबीब तशबीब इधर उधर की बात है। हाँ, इधर उधर। ये मत लिख देना इधर उधर की बातें एग्जाम में, नंबर काट लेगा। वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस। आप उसमें लिखेंगे बहार का जिक्र, बहार की मंजर कशी, जी हुस्न का बयान, है ना। इस तरह जी मिसालें देकर के उसमें लिखेंगे। तो तशबीब का मतलब है तमहीद, यानी जो इधर उधर की बातों से तमहीद बांधी जाए, वो बहार की बांधी जाए, वो जो है आसमानों की बांधी जाए, फूलों का जिक्र किया जाए, खजा का जिक्र किया जाए, बहार का जिक्र किया जाए। तो ये सारी चीजें आ गई किसके अंदर? तशबीब के अंदर। ठीक है बेटा, जी तशबीब हो गई। जी सर। तशबीब के बाद है गुरेज। क्या है? गुरेज गुरेज। गुरेज अब भाई यार, तमहीद तो बांध दी थी तुमने, तो अब ये गुरेज लाने की क्या जरूरत पड़ी? डायरेक्ट मदा करते। अरे तमहीद तो यहाँ खत्म हो गई ना। अरे बात समझ जी रहे हैं मेरी? नहीं समझ रहे? जी सर। तमहीद थी, जी जी खत्म हो गई। तमहीद का मतलब तुमने बताया, इधर उधर की बात करना, बाहर की बात करना, खजा की बात करना, इसकी बात करना, उसकी बात करना। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मदा करो ना। बोले नहीं। बोले फिर? बोले हम कुछ और भी करेंगे। बोले क्या करोगे? बोले हम ये करेंगे कि हमने जो तमहीद बांधी है ना, और जो इसकी तारीफ है, इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे। क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। हाँ, यानी आप ये काम करेंगे कि आप जो है उठेंगे, और उठने के बाद जो तमहीद है, बात से बात निकालेंगे, बात से बात पैदा करेंगे। और डायरेक्टली ऐसा नहीं कि एक तरफ आपने तमहीद छोड़ दी, तमहीद छोड़ करके डायरेक्टली आप जो है मदह की तरफ आ गए, ऐसा नहीं करेंगे। आप बीच में रब्त बनाएंगे, रब्त कनेक्शन बनाएंगे, कांटेक्ट बनाएंगे, है ना। दोनों अल्फाजों के आपस जी में दरमियान एक रिश्ता कायम करेंगे। ठीक है। बरकाती साहब, आपके पीछे से आवाज आती है, जब आप ना बोला करें तो म्यूट कर दिया करें। तो दोनों के पीछे से, सॉरी, दोनों के अल्फाजों में एक तरह का कनेक्शन पैदा करेंगे, राबता, रिश्ता पैदा करेंगे। और वो जो रिश्ता पैदा करना है, बात से बात पैदा करना, कौन सी बात? यानी हल्की फुल्की बात तारीफ की हो, और हल्की फुल्की बात जो है तमहीद की हो। तो जिन अशार के अंदर, वो एक दो अशार ही होते हैं ज्यादातर, जिन अशार के अंदर बात से बात पैदा करके, यानी तमहीद को अब छोड़ करके जहां जिस शेर के अंदर तारीफ की तरफ या बुराई की तरफ आगे कदम बढ़ाना है, तो उस बात से बात पैदा करने वाले शेर को कहते हैं गुरेज। क्या बोलते हैं? गुरेज। बात समझ आई? गुरेज किसे बोलते हैं? गुरेज बात से बात पैदा करने का। हाँ, बात से
بات پیدا کرنے کو بات بولتے ہیں پیدا گریز. کرنا. 2 باتیں سمجھ میں آ گئیں. جیسے ایک شعر ہے نا، اس میں وہ پہلے چاند کی تعریف کر رہا تھا، اور چاند کی تعریف کرنے کے بعد غالب کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن مظہر ذوالجلال والاکرام. مطلب وہ ایک طرح سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ اے چاند تو جھک کے کسے سلام کر رہا ہے، یہ تمہید ہے نا، وہ چاند کا ذکر کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ جب جواب نہیں ملتا تو خود ہی کہتا ہے کہ بھائی تو نہیں جانتا کہ اصل میں تو جھک کے سلام کسے کر رہا ہے، میں جانتا ہوں تو جھک کے سلام کسے کر رہا ہے. تو بات تھی چاند کی، وہ تمہید تھی. تعریف کرنی ہے بہادر شاہ ظفر کی، وہ مدح ہے. اب ایک شعر جس کے اندر چاند بھی ہے بہادر شاہ بھی ہے. تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن نام شہنشاہ بلند مقام مظہر ذوالجلال والاکرام. اس طرح سے شعر ہے، میں اس کے الفاظ بول رہا ہوں تھوڑے سے اسی طریقے سے، جس میں جو ہے دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا، مرچ کر دیا گیا، رشتہ قائم کر دیا گیا الفاظ کے ذریعے. اس کو بولتے ہیں گریز. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آپ کا تیسرا حصہ ہے مدح کا. کیا ہے؟ مدح. تعریف کا. تعریف کرنی ہے تو بھیا تعریف کرو، برائی کرنی ہے تو ڈائریکٹلی برائی کرو، ہے نا. تو اس کے اندر بھیا یہی، چونکہ قصیدہ کہا ہی گیا ہے مدح کے لیے، قصیدہ کہا ہی گیا ہے برائی کے لیے، قصیدہ کہا ہی گیا ہے جو ہے واض و نصیحت کے لیے، ہے نا. تو جو ٹاپک ہو اس کے اندر خوب پرشکوہ الفاظ کا استعمال کرنا اور اس کے اوپر خوب محنت کر کے اس کو بیان کرنا. ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ تینوں اجزاء سمجھ میں آ گئی کیا؟ جی جی سر. چوتھا ہے مدعا. کیا ہے؟ مدعا. مدعا. اب بھائی برکاتی جیسا یا میرے جیسا کوئی آدمی ہو، یا نوری آشرائی جیسا ہم جیسا نارمل کوئی آدمی ہو، تو اگر آپ جا کر کے ابھی ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کریں گے تو ان سے کچھ امید بھی تو رکھو گے نا، یا نہیں رکھو گے؟ بولے یار نوکری دے دے، میری تنخواہ بڑھا دے، میرا پروموشن کرا دے، میرا جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھوا دے، سورس لگوا دے. بھائی کسی کی تعریف کرو گے تو اتنی امید تو رکھو گے نا، نہیں رکھو گے؟ کیا برکاتی صاحب آپ نہیں رکھو گے؟ ہاں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گیا. ہاں، جب آپ کسی کی تعریف کرو گے تو اس سے کوئی امید بھی رکھو گے. تو جو امید رکھنا ہے اپنی تنخواہ بڑھوانے کے لیے، اپنے پروموشن کرانے کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، ان چیزوں کے لیے، تو جب قصیدے کے اندر اپنے مطلب کی بات بیان کی جائے، جس کو آپ عرض مطلب بھی کہہ سکتے ہیں، مدعا بھی بول سکتے ہیں، تو جب اس کو بیان کیا جائے تو اس کو بولیں گے مدعا. کیا بولیں گے؟ مدعا. جیسے غالب نے کہا ہے نا کہ کیجئے تنخواہ میری ماہ بماہ تا نہ ہو مجھے زندگی دشوار. مطلب بھائی اب آپ کی تعریف تو کر دی، اب تھوڑا سا بدلے میں میرے کو بھی کچھ دے دو، میری تنخواہ جو ہے مہینے مہینے دے دو، زندگی گزارنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. اور آپ تو بہت بڑے آقا ہیں، دنیا چلانے والے شہنشاہ وقت ہیں، ہے نا، عالمگیر ہیں آپ تھوڑا سا دے دیں گے، آپ کو کیا جاتا ہے؟ آپ شہنشاہ ہیں، بہادر شاہ ہیں. ٹھیک. اس کے بعد بھائی لاسٹ میں دعا ہوتا ہے. مطلب کہ اب ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہو گئی، تعریف کرنی تھی تعریف ہو گئی، تمہید ہو گئی، ساری چیزوں کو بیان کر دیا. لاسٹ میں بولے اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے. تو اس طریقے سے جو ہے لمبی عمر کی دعا دے کر کے، لمبی جو ہے ایسا کہیں کہ اللہ آپ کے جو سلطنت ہے اس کو ہمیشہ لمبے ٹائم تک قائم رکھے، لمبے ٹائم تک جو ہے لے کر کے چلے، اور اللہ اس کے اندر برکت عطا کرے. تو دعا دے کر کے لاسٹ میں قصیدے کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ پانچوں آپ کے سمجھ میں آئی کیا؟ جی. جی. کوئی ایسی بات جو اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو؟ یہ دیکھیں ہر ایک اس کا شعر انہوں نے دے رکھا ہے، اس میں بھی تمام اشعار موجود ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. مدح کے اشعار ہیں، قصیدے کے اشعار ہیں، ہر ایک چیز کے اشعار ہیں. اس میں یہ اشعار کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا نا، بہت سارے اشعار دے رکھے ہیں. اب بچا قصیدے کا آغاز و ارتقا. کیا؟ تو
قصیدے کے آغاز بھی کر آغاز و سکتے ارتقاء کو انشاءاللہ آلریڈی ہمارا کافی ٹائم ہونے کو ہے، اگلی کلاس بھی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کو اس کیا نام ہے اس میں مل جائے گا. اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا، کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، اور کل کی کلاس میں قصیدے کا سودا کی قصیدہ نگاری اور ذوق کی قصیدہ نگاری، اس کے اوپر ایک سیشن ہے، وہ میں آپ کو ڈال دوں گا، وہ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ان شاعروں کو بھی تھوڑا سا دیکھ لینا، جی ٹھیک ہے. جی اور پھر پیچھے سے آپ وہ دیکھ کر کے آئیے گا، کیا بولتے ہیں اسے،